بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے ڈومین میں جو آج دوسرا پیپر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کا ٹائٹل ہے ہاؤ مڈ سائز کمپنیز کین کیپ اپ ود اے آئی، اور جو اس کی آتھر ہیں ان کا اپنا 20 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے جی، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا اور مارکیٹنگ کا، اور انہوں نے بڑے اچھے ریفرنسز شیئر کیے۔ دیٹ از وائی میں نے مناسب جانا کہ اس پیپر کو بھی شیئر کرنا چاہیے۔ اور یہاں آپ اس کا ایک ریفرنس میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہسٹری آف انوویشن سائیکلز بتائی گئی ہے، اور جیسا 1785 سے لے کے 1845 تک جب کبھی جو ہے اسٹیم انجن اور ٹیکسٹائل کا سے دور کا اس ویو کا آغاز ہوا تو اس میں 60 سال لگے، اور اس کے بعد پھر ریل گاڑی اور اسٹیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 55 سال، اور اس کے بعد بتدریج جو ہے وہ یہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1950 سے 1990 تک بتایا گیا کہ 40 سال میں چوتھی ویو آئی، جبکہ جو ففتھ ویو جو کہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں 1990 سے 2020 تک، اور جبکہ آگے یہ وقت اور کم ہو رہا ہے، اور یہ چھٹی ویو جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کلین ٹیکنالوجی، گرین انرجی کی باتیں ہو رہی ہیں، روبوٹس ڈرونز کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایکسپرٹس کہ 25 سال میں یہ چیزیں ہوں گی۔ تو یہاں اس کو بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اب چیزیں بڑی جلدی جلدی ہو رہی ہیں۔ دیٹ از وائی مجھے اچھا لگتا ہے کہ آج جب ہم ان آرٹیکلس کی بات کر رہے ہیں، اس ریسرچ کی، تو یہ کرنٹ نالج ہے، یہ آج کی بات ہے، کوئی گزرے ہوئے دور کے قصے کہانیاں ہرگز نہیں ہیں۔ تو بہرحال اپنی کانورسیشن کو آگے بڑھاتے ہیں جی، کہ اس پیپر میں آتھرز نے بیسیکلی ذکر کیا سب سے پہلے اے آئی کے ہائپ سائیکل کا، اور انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ جب بھی کوئی نئی انوویشن آتی ہے تو ظاہر ہے اس میں بڑی ایکسائٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی انٹرنیٹ جب آیا، اسمارٹ فونز، میٹاورس، یہ تمام چیزیں، جنریٹیو اے آئی، یہ سب کنیکٹڈ ہیں، اور یہ سب ریسنٹ ٹائم کی اس دور کی انوویشنز ہیں۔ اچھا صاحب، اب جو مڈ سائز کمپنیز ہیں ان کے لیے چیلنج کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا تو ایڈوانٹیج، ظاہر ہے آپ کے پاس کچھ ایڈوانٹیجز اور کچھ آپ کے پاس ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں آپ کو۔ تو ایڈوانٹیج مڈ سائز کمپنیز کو یہ ہے کہ ان کا سائز مناسب ہوتا ہے اور وہ ایجائل ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے بڑی کمپنیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے آتھر نے اس طرف اشارہ کیا کہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے اور پھر مقابلے کی فضا میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب، نیکسٹ آتھر نے اس طرف اشارہ کیا کہ اسٹریٹجیز کیا آپٹ کریں مڈ سائز کمپنیز۔ ان کے لیے پہلی اچھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، دوسرے لوگ جو ڈومین میں کام کر رہے ہیں، ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں، انڈیویجولس کر رہے ہیں، کمپنیز کر رہی ہیں، تاکہ ٹیلنٹ تک، ڈیٹا تک، اور جو نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں ان تک اپروچ کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی طرف بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ ڈسرپشن کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، کیونکہ جیسا ہم نے اپنی پہلی سلائیڈ میں ہی دیکھا کہ جو نئی سے نئی ٹیکنالوجیز اور انوویشنز جو پہلے شاید 60 سال میں کچھ چیزیں چینج ہوتی تھیں، آتی تھیں، وہ اب 25-30 سال میں چیزیں ہو رہی ہیں۔ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم فوکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جو ہے وہ مت رکھیں، اور ہر نئے آنے والے سافٹ ویئر کو، ہر نئے ٹرینڈ کو چیز مت کریں۔ یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، پھڑ لو نس بھج نہیں کرنی، بلکہ یہ ہے کہ سوچنا ہے، تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی کمپنی کے لیے بہتر ہے، وہ اسٹریٹجیز، وہ ٹولز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہیں۔ اور اس لیے ظاہر مڈ سائز کمپنیز کو شارٹ ٹرم فوکس نہیں رکھنا، بلکہ ایک لانگ ٹرم ویو ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے سر، یہ بڑی اچھی سجیشنز ہیں کہ یاد دہانی افراد کے لیے بھی بڑی اچھی ہے، اور ظاہر ہے کمپنیز کی ہم بات کر رہے ہیں، بزنسز کی، ان کے لیے بھی۔ اچھا، جنریٹو ای آئی کا جو ہے وہ اسٹریٹجک یوز ہونا چاہیے، اور جو آج ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں، آپ جو آلریڈی کئی دہائیوں سے جو کچھ چیزیں یوز کر رہے ہیں، اور آپ کیسے جو ہے فیوچر میں جنریٹو ای آئی کو اڈاپٹ کر کے
اور یہ جو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں اور جو نئی چیزیں آ رہی ہیں. اچھا صاحب، پھر اس کے بعد ذرا دوبارہ ڈسرپشن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ کسی ایک ٹوکری میں اپنے سارے انڈے مت ڈالیں. بزرگ کہتے ہیں سملرلی کسی ایک ٹرینڈ پہ فوکس مت ہو جائیں، اس کو اپنا آبسیشن نہ بنا لیں، بلکہ فلیکسیبلٹی شو کریں اور جو چینجز آتی جائیں، جیسے جیسے سڑک آگے آپ کو لے کے چلتی جائے اس کے ساتھ آگے بڑھیے. تو مزید دیکھتے ہیں جی. ٹائٹل جو میں نے یوز کیے وہ اسی آتھر کے ہیں، میں نے کہا ظاہر ہے ان کا کام ہے تو انہیں کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ ہے جی. لیکن ظاہر ہے باقی میں نے پیپر میں سے جو پوائنٹ مجھے لگے کہ یہ ریلیونٹ ہے ہر سیکشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اے آئی کی گروتھ اور پھر ظاہر ہے ایک طرف مڈ سائز بزنسز جی. اب یہ ہے کہ جو اے آئی کی گروتھ ہے وہ بڑی تیز ہے جی، بڑی، اور اس میں ہاتھ پہ اشارہ کیا گیا کہ جب ہم کئی سال پہلے ہمیں مورس لا بتایا جاتا تھا کہ صاحب ہر 12-18 مہینوں بعد جو ہے چپ پہ جو ٹرانزسٹرز ہیں، نمبر آف ٹرانزسٹرز وہ ڈبل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو سر یہاں اب ظاہر ہے وہ معاملہ جسے کہتے ہیں نا، افضل چند صاحب میرے وطن کے بڑے چنگے سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا تھا مختارے کو کہ جو ہے نا گل ود گئی ہے مختاریہ. تو یہ گل ود گئی ہے اور اس میں خاص طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ سن 2012 کے بعد جو اے آئی کی کمپیوٹنگ پار ہے وہ سر 12 مہینے یا 1.5 سال 18 مہینوں میں ڈبل نہیں ہوگی. یہ مورس لا سے کافی آگے بات نکل گئی ہے، یہ تقریباً ہر تیسرے چوتھے مہینے جو ہے نا وہ یہ ڈبل ہو رہی ہے. تو یہاں مجھے یہ اچھا ریفرنس لگا جی. سملرلی اب کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج سر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مڈ سائز کمپنیز ظاہر ہے وہ ٹرانسفارمیشن اور اگر اڈیپٹیشن والا راستہ لیں گی تو پھر ان کو ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا اور ڈفرینشیٹر وہ ہو سکتی ہیں اپنے جو مقابلے میں جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں. تو یہ جو ہے بڑا ضروری ہے کہ مڈ سائز کمپنیز ان چیزوں کا خیال کریں. اور آگے دیکھتے ہیں جی کہ چینج کے لیے ضرور تیار رہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ جو بھی نیا ٹول آئے، جو بھی نئی ٹیکنالوجی آئے اسے ضرور یہ سمجھیں فریضہ اپنا کہ اسے میں نے اڈاپٹ کرنا ہے. اور یہاں جو ہے وہی ویوز کی بات ہوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ویو آنے میں 60 سال لگے، جبکہ جو 5th ویو تھی یعنی کہ 1990 سے لے کے 2020 تک اس میں 30 سال لگے. تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وقت شرنک ہو کے آدھا رہ گیا، اور ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ظاہر 25 سال میں یہ بہت کچھ ہونے والا ہے. اور اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو سر ایک چیٹ جی پی ٹی نومبر یا دسمبر 2022 میں آیا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے مارکیٹ میں مائکروسافٹ کا کو پائلٹ یا گوگل کا جو ہے نا وہ بھی انجن آ گیا، اور نہ جانے اور کتنی چیزیں نئی آتی جائیں گی. تو بہرحال جی انوویشن سائیکل کو کانسٹنٹ ہے جی، ہسٹوریکل پیٹرن ہمارے پاس ہے. اس پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے مڈ سائز کمپنیز کو ڈسٹرپشنز کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے اور جو ہے تبدیلی کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور آخری سلائیڈ میں جی جو ہے ٹائٹل ظاہر ہے جو رننگ ٹائٹل ہے اس سیکشن کا وہ ہے کہ جی امبریس اڈیپٹیبلٹی فار لانگ ٹرم سکسیس. کہ سر آپ لمبے عرصے تک خوش رہنا چاہتے ہیں، خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اپنی ٹیم کو جو ہے وہ اور اپنے بزنس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضرور ہے کہ اپنی آرگنائزیشن میں اڈیپٹیبلٹی کا، چینج مینجمنٹ کا اور ڈیجیٹل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ کلچر ضرور اڈاپٹ کریں، کیونکہ فیوچر میں ظاہر ہے یہاں ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. جیسا کہ دوبارہ فگر میں ایک بڑا سادہ سا گراف ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت ہم جہاں بھی کھڑے ہیں جو اے آئی کا ویلتھ جنریشن پہ امپیکٹ آنے والا ہے، جابس پہ آنے والا ہے اور سوسائٹل چینجز آنے والی ہیں، وہ سارے کوئی سیدھی لینئر کرو نہیں ہے، وہ بڑی ہی جو ہے نا تیزی سے ہائیلی نان لینئر کرو ہے، اور ایک دم جو چیزیں ہیں نا وہ بدل رہی ہیں. اور یہ ظاہر ہے پچھلی سلائڈز میں ہم نے اشارہ کیا. تو امید ہے